من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بات ہو رہی تھی فرعون اور اس کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ روئے ان پر آسمان اور زمین اور نہ ہی تھے وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے. اور کل ہم بات کر رہے تھے کہ زمین اور آسمان کس پر روتے ہیں، اور کیا واقعی زمین اور آسمان بھی غمگین ہوتے ہیں اس بات پر، کسی کے فوت ہونے پر، کسی کے دنیا سے چلے جانے پر. تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا مختلف صحابہ سے، اور انہوں نے یہی جواب دیا جیسے کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں زمین پر، انسان جو نیکی کرتا ہے، جو سجدے کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، درس و تدریس کا کام کرتا ہے، صدقات جمع کرتا ہے، جیسے بیت المال ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، جو بھی نیکی وہ زمین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو دنیا سے وہ شخص چلا جاتا ہے تو زمین اس کی کمی کو محسوس کرتی ہے. اسی طرح اس کے نیک اعمال کا جو ایک مسلسل سلسلہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ سلسلہ جب رک جاتا ہے تو آسمان بھی پھر اس کی کمی محسوس کرتا ہے. لیکن فرعون اور اس کی قوم ایسے لوگ تھے کہ جن کے دنیا سے اٹھا لیے جانے پر دکھی تو کسی نے کیا ہونا تھا، الٹا ان کا حال یہ تھا کہ ان کی جو وہ زمین کے اوپر لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور جو ان کے اعمال بد تھے اس کی وجہ سے ان کی حیثیت ایسے تھی گویا انہیں کوڑا کرکٹ کی طرح اٹھا کر پھینک دیا گیا ہو. تو جس جگہ سے کوڑا کرکٹ صاف کر دیا جائے وہاں پر لوگ شکر کرتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں نا کہ وہ تعفن والی جو جگہ تھی، وہ جو سارا بیماریوں کی اماجگاہ بنی ہوئی تھی، جہاں سے لوگ پریشان ہو رہے تھے، ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی، وہ اب ختم ہوئی. تو اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو تھے، جب وہ وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا سے غائب کر دیا، غرق کر دیا، تو زمین اور آسمان بھی اس پر خوش ہوئے. یعنی خس کم جہاں پاک، دنیا والے ان کے پھیلائے ہوئے شر سے محفوظ ہو گئے. تو کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. کیا ہم دنیا پر ایسے فعال، ایسے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے بیچ میں آسانیاں پھیلانے والے لوگ ہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے لوگ ہیں، یا لوگوں کی زندگیاں مشکل کرنے والے ہیں؟ ہمارا تعلق کس گروہ سے ہے؟ ہمارے منہ پہ کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور لوگوں کی تعریف کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. جب ہم ایسے لوگوں میں شامل ہیں جن سے لوگوں کو فیض مل رہا ہے، جن سے لوگ خوش ہو رہے ہیں، جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین اور آسمان کی گواہیاں، لوگوں کی گواہیاں ان کے لیے لکھ دیتے ہیں. اور اس پر پھر زمین اور آسمان، جیسے بھی ہم نے مختلف روایات کے ایک خلاصے کے طور پہ بات پڑھی کہ پھر زمین اور آسمان وہاں ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے ہے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے جسچر سے یا ہمارے انداز سے یا کسی اور عمل سے دوسرے تکلیف میں ہیں، دوسرے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، مسلسل ایک اذیت کا شکار ہیں، تو اگر ہم اس منظر سے ہٹا لیے جاتے ہیں
چلے موت تو پھر ایک دور کی بات ہے، آپ اس کا تجزیہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کچھ عرصے کے لیے اس مقام سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، ہٹا لیے جاتے ہیں، تو پیچھے آپ کو مس کیا جاتا ہے، آپ کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کا انتظار کیا جاتا ہے، یا لوگ شکر کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو موت سے پہلے پہلے اگر ہم اپنا یہ انالیسس اس طرح سے کر لیں تو ہمارے لیے یقیناً ہمارے اعمال کی اصلاح میں فائدہ مند ہوگا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں جب انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اپنی باتیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ تجزیہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر ہم ایک ایسی ماں ہیں جو آل دا ٹائم بچوں پر چیختی رہتی ہیں، تو ایسے پیرنٹس یا ایسی مائیں جو ہر وقت بچوں کے اوپر چیختی رہتی ہیں، جب وہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں باہر جاتی ہیں گروسری کے لیے یا کسی کے گھر جاتی ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ پھر خوش ہوتے ہیں یا ماں کا انتظار کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اماں آپ کب جائیں گی، آج آپ نے کہیں جانا نہیں، آج آپ جا نہیں رہی، آج ویکینڈ ہے، تاکہ وہ آرام سے اپنی مرضی کے کام کر سکیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر ایک ریلیشن میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن بہرحال ہماری پرسنالٹی، ہمارا ریلیشن، ہماری اولاد، ہمارے اسپاؤسز، ہمارے ان لاز، ہمارے اپنے بہن بھائی، ہمارے پڑوسیوں اور ہمارے کولیگز کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں بھلائی کا مادہ ہو، اور ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ ایسی ہو کہ کوئی اس سے تنگ نہ ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ حکمتیں قرآن میں دے دیں، کس ریلیشن سے آپ کس حد تک کس نرمی سے بات کریں گے، کہاں آپ کو کتنی سختی کرنے کی اجازت ہے، کہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے، کہاں آپ جو ہیں وہ اپنے الفاظ کا چناؤ کیسے کریں، کہاں آپ کسی کی بات کا جواب دیں اور کہاں آپ صرف خاموش رہ کے اعراض برتیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ حکمتیں ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں۔ اور ایک میرا خیال ہے مالی معاملات یا فزیکلی تو ہمارا کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، زیادہ تر ہماری زبان ہی ہوتی ہے یا ہمارے جیسچر ہوتے ہیں جس سے لوگ زچ ہو رہے ہوتے ہیں یا تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اس ذلت کے عذاب سے، من فرعون، اور یہ ذلت کا عذاب کون سا تھا؟ خود فرعون جو ہے وہی سب سے بڑا عذاب کا موجب تھا۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سرکشی میں حد سے تھا۔ یعنی سرکشی ایک ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ علو کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر سمجھتا ہے، لیکن اس نے تو ساری حدیں توڑ دی اور اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا، اور لوگوں کو بجائے اپنی رعایا سمجھنے کے کہ میں ایک بادشاہ ہوں، میں ایک حکمران ہوں، تو یہ میری رعایا ہیں اور رعایا کے حقوق ہوتے ہیں، بلکہ اس نے ان کو اپنی باندی بنا کے رکھا، اپنی قوم کو اور بنی اسرائیل کو اپنے غلام بنا کے رکھا، گویا جیسے کہ وہ ان کا واقعتاً خدا ہو۔ تو سرکشی میں بھی اس نے حدیں توڑ دیں۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کر لیا انہیں، عَلَى عِلْمٍ، اس علم کی بنا پر، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ان کو چنا، لیکن ان کے چناؤ کی بنیادی وجہ وہ علم تھا۔ کون سا علم تھا؟ کیا خیال ہے؟ بنی اسرائیل جو ایک غلام قوم تھی، غیر ترقی یافتہ، اس وقت ان کے پاس کون سا علم تھا؟ ایک لفظ میں بتائیے گا، صرف ایک لفظ میں اس کا آنسر ہے۔ کس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تمام جہان والوں پر؟ This was the time جب بنی اسرائیل کو لیڈرشپ دی گئی، دین کی سیادت اور قیادت کے لیے ان کو چن لیا گیا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی
فضلتکم علی العالمین، تو وہ فضیلت کس علم کی بنا پر دی گئی تھی؟ کا علم۔ بنی اسرائیل کے پاس اس وقت ایک ہی علم تھا اور وہ تھا توحید، تو توحید کے علم بردار ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں آپ کوئی سے بھی علوم حاصل کر لیں، کچھ بھی آپ ترقی کر لیں، اگر آپ کے پاس توحید کا علم نہیں ہے، آپ کو دنیا میں وہ قدر و منزلت نہیں مل سکتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہے۔ تو توحید کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ توحید ہے کیا؟ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید فی اسماء و صفات اللہ کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے دی انہیں نشانیاں جس میں ان کے لیے واضح آزمائش تھیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں کیونکہ اب ان کی ٹریننگ ہونی تھی۔ یہ ایک را مٹیریل تھا جو مصر سے نکلا تھا اور ان کے پاس صرف توحید کا علم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پالش کرنا تھا اور ان میں سے بہترین لوگوں کو آگے سرکردگی عطا کرنی تھی، سرداری ادا کرنی تھی۔ تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ سب سے پہلی آزمائش جو ان پر آئی، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے نشانی ان کو دکھائی، وہ کون سی تھی؟ جب ان کو سمندر پھاڑ کر گزار دیا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے بڑے احسانات اور بڑے انعامات میں سے ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ نے اس کو پڑھا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ پہلی ان کو نعمت یاد کرائی کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، پھر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ تمہارے بیٹوں کو فرعون قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر اگلا احسان، اگلی نعمت ان کو کیا دی گئی؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے 40 دن کے عہد پر گئے تھے تو کوہ طور پر، تو تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دیا۔ بچڑے کی پوجا کرنا ایک بہت بڑا گناہ تھا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے نے کہا کہ ہم تو تم پر بالکل بھی تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اتنی بڑی جسارت انہوں نے کی کہ ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا، اور یہ سب کے سب تقریباً 70 کے قریب سردار تھے بنی اسرائیل کے، جو سارے کے سارے مارے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری موت کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ پھر صحرا کے اندر جب یہ سفر کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے لیے بادلوں کے ساتھ سایہ کیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ تو یہ مختلف نشانیاں تھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں اور ان کے سامنے جو ہے ان کو اس آزمائش میں ڈالا۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پر اس طرح سے آ رہا ہے، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، پھر یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اب یہ بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد، فرعون کی قوم کے ذکر کے بعد، اور یہ کیوں ذکر آئے تھے؟ یہ ذکر آئے تھے تاکہ مشرکین مکہ کو ان کی اعتراضات اور ان کی باتوں کا جواب دیا جائے کہ دیکھ لو تم سے پہلی قومیں بھی یہ کچھ کرتی نہیں، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی۔
ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ پہلی موت ہی اور اصل میں موت ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی بس یہ ایک دفعہ جو ہمیں موت آ گئی سو آ گئی، اب دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی عقیدہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یوم آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، تو لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع ان سے زیادہ بہتر تھی؟ قوم تبع جو ہے وہ یمن کے قبیلہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور قبیلہ حمیر وغیرہ جو تھے ان کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور انہوں نے قوم سبا، ان کا تعلق قوم سبا کی ایک شاخ سے تھا، اور انہوں نے سبا کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، یعنی قریباً 115 قبل مسیح میں انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور قریباً 300 عیسوی تک یہ اس علاقے پر حکمران تھے، یعنی قریباً 450 سال کا عرصہ تھا جس میں یہ اس علاقے پر بادشاہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو، قریش کو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع بہتر تھی جنہوں نے 450 سال تک قوم سبا جیسی قوم کے اوپر حکومت کی، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، انہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ قوم تبع جو اتنی بڑی قوم تھی، حکمران قوم تھی، ان کو بھی ان کی جرائم کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، اور ان کا جرم بھی کیا تھا؟ عقیدہ آخرت کا انکار۔ اور عقیدہ آخرت کا انکار ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے وہ لازماً اپنے اعمال سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ کس طرح جب یہ ریوائیو کرتے تھے، اور ریوائیول کے بعد جیسے جیسے ان کے عقیدہ آخرت میں فساد پیدا ہوتا رہا، ویسے ویسے ان کی اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کو اگر آپ لیں تو امت مسلمہ میں بھی جب عقیدہ آخرت میں فساد ہو گیا، اور اس میں انہوں نے کسی نہ کسی کا پلہ، کسی نہ کسی کا ہاتھ، کسی نہ کسی کی شفاعت کے اوپر تکیہ کر لیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ جو بھی ہو جائے بس ہم تو بالآخر جنت میں ہی جائیں گے، تو ان کے اعمال اب کیسے ہو گئے؟ یا پھر یہ کہ وہ عقیدہ آخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف غفور الرحیم ہونے کی صفت کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گریجولی اعمال میں فساد ہوتا ہے، اور جب اعمال میں فساد ہوتا ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں قوموں میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ تو یہ ایک بات کے اندر یہ دونوں مفہوم واضح کیے گئے ہیں کہ اول یہ کہ جس طرح سے تم لوگ مشرکین مکہ کے حالات تھے کہ وہ بھی آخرت کے عقیدے کو بھلائے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بس ہم مر گئے اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور تمہاری مطلب اگر ایسی حقیقت ہے تو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہیں زندہ کر کے دکھاؤ، یعنی عقیدہ آخرت کو جھٹلانے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف رکھتا ہے، اور تم سے بہترین زیادہ ترقی یافتہ قومیں دنیا میں تھیں، جب ان کے ان عقائد میں فساد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اور آگے ان کے اسی سوال کا فردر جواب اللہ تعالیٰ دے رہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور نہیں ہم نے بنایا زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے کھیلتے ہوئے، وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو مگر یہ کہ حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے۔ یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان جو ہے وہ حیات بعد الموت کا منکر ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ جزا اور سزا کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی زندگی ہے، اور یہاں ہم جو مرضی کریں، ہم کسی کے آگے جواب دے نہیں ہیں۔ تو ایک ایسے خالق اور مالک کے
جو الحکیم بھی ہے اور جو منصف ہے اور جو ظالم نہیں ہے، اس سے کس طرح سے انسان یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا کارخانہ زندگی بنائے جس کا کوئی انجام نہ ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ آخرت کا انکار انسان کی کس سوچ کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اس دنیا میں وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، بس یہاں مر گیا اور ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ زمین اور آسمان کوئی کھیل کود میں نہیں پیدا کیے گئے، ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہاں جو کچھ بھی کوئی کرے گا اس کو اپنے اس سب اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بس ایسے ہی عبث بنا دیا ہے، بے وجہ ہی تخلیق کر دیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو عقیدہ آخرت جیسا کہ یہ یہاں انکار کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور اس کی تخلیق اور یہ جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے خالق اور مالک اور مدبر اور الحکیم سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ ایسی چیز جو ہے وہ ایسے ہی بنا دے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لاجک کے اور بغیر کسی انجام کے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اور بے شک یہ کہ فیصلے کا دن جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہے سب کے سب کا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب کوئی کہے گا کہ اچھا پھر اچھا اگر قیامت آنی ہے، مردہ زندہ کیے جائیں گے، تو یہ فلاں ہمارے دادا کو اور فلاں ہمارے پردادا کو زندہ کر کے دکھاؤ، بلکہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایک مقررہ وقت پر آئے گا اور تبھی سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا۔ اور مولا کہا جاتا ہے عام طور پر ایسے شخص کے لیے جس سے تعلق کی بنا کسی دوسرے شخص سے کسی تعلق کی بنا پر اس کی دوستی ہو۔ اب وہ تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی تعلق بھی ہو سکتا ہے، وہ دوستی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ حکمران اور رعایا کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی نہ کسی تعلق داری میں جو انسان کا آپس میں ایک واسطہ بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن پھر کیسا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ حکمران عوام کے، نہ لیڈرز اپنے فالوورز کی، نہ دوست، نہ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا ولا یسأل حمیما حمیما، حمیم حمیما، گہرے دلی دوست بھی ایک دوسرے کے اس کے بارے میں جو ہے وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے اس دن، ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ۔ مجرم یہ چاہے گا اس دن، کوئی دوست کے کام آنے کی بات تو دور کی بات، کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں، حتیٰ کہ جو مجرم ہے وہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، اپنے کنبے قبیلے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ فدیے میں دے کر اس دن کے عذاب سے بچنا چاہے گا۔ وہ کہے گا ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی ہے بہت زبردست اور رحم کرنے والا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کس پر رحم کریں گے، یہ چیز ہمیں قرآن کریم سے بھی پتہ چلتی ہے اور احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے، روایات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن، اور خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے انسان کے، مگر سوائے شرک کے۔ شرک اور کفر جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ باقی اگر انسان کسی وجہ سے توبہ کے بغیر بھی دنیا سے چلا گیا اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والے۔ کلی اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ وہ چاہیں
تو گنہگار سے گنہگار شخص کو معاف کر دیں، اور وہ چاہیں تو کسی کے کسی عمل پر اس کی پکڑ ہو جائے۔ ان شجرت الزقوم، بے شک درخت ہے زقوم کا، طعام الاثیم، جو کھانا ہے گناہ گار کا۔ اور زقوم کے بارے میں ہم پیچھے بھی تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں کہ زقوم جو ہے وہ کیسا درخت ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اور اس کے خوشے جو ہیں وہ شیاطین کے سروں کے جیسے ہیں، اور اس کا ذائقہ اتنا خراب، اتنا کڑوا ہے کہ ایک روایت کے مطابق اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین پر کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں بچے گی۔ کالمحل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، یغلی فی البطون، جو جوش کھائے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جیسے جوش کھاتا ہے کھولتا ہوا پانی۔ پھر کہا جائے گا خذوہ، پکڑ لو اسے، فاعتلوہ، پھر گھسیٹو اسے، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر انڈیل دو اوپر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی کا عذاب، کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا ذق، چکھو، انکا انت العزیز الکریم، کہ تم تو بہت ہی زبردست اور عزت والے تھے، دنیا میں تو تم نے لوگوں پہ ظلم کر کر کے اپنی شان و شوکت بڑھائی ہوئی تھی، اور کسی کی جرت نہیں تھی۔ فرعون کی مثال ذہن میں رکھیے گا، جرت نہیں تھی کسی کی کہ کہہ سکتے فرعون کو کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بظاہر اس وقت اس دور میں فرعون کیا بنا ہوا تھا؟ عزت والا، عزت ماب، ہز ہائنس، لیکن اصل میں اس کا انجام کیا ہے کہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالا جائے گا، زقوم اس کا کھانا ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سزا کی کیفیت کو تھوڑا امیجن کیجیے، اور صرف فرعون نہیں، ہر وہ شخص جو فرعون جیسے اعمال کرنے والا ہے، ہر ظالم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب کا عادی ہو اور وہ اسی حال میں مر جائے اور اس نے توبہ نہ کی ہو، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اس کے چہرے پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو کھولتے پانی کا عذاب ہے صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، یہاں عذاب کی کیفیت میں آپ کو چاہیے تھی کہ تھوڑا امیجن کریں۔ ایک ہے خاموشی سے عذاب دیا جانا، مار پیٹ ہو رہی ہے لیکن خاموشی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مارا پیٹا بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کرائی جا رہی ہیں اس کی غلطیاں۔ اب اگر کسی کو مار پیٹ کرتے ہوئے اس کی غلطیاں یاد کروائی جائیں تو جو ریگریٹ اس کے اندر ہوتا ہے وہ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی چھلنی کرتا جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس ٹائم پر ظلم نہ کیا ہوتا، کاش میں اس ٹائم پر ایمان لے آتا، کاش میں اچھا انسان بن جاتا، کاش میں نبی کو فالو کرنے والا ہوتا، کاش میں فلاں سے دوستی نہ کرتا، تو کاش میں شیطان کے راستے پہ نہ چلتا، میں اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہوتا۔ تو یہ گویا انسان کی روح اور اس کے جسم کو دونوں کو ایک ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کو کہا جائے گا چکھو، تم تو بڑے عزت والے بنتے تھے، آج تمہاری شان و شوکت کہاں گئی، کیسے تم نے وہ عزتیں حاصل کی تھیں، کیسے تم نے وہ جاہ و جلال حاصل کیا تھا، کیسے تم نے لوگوں کا حق مار مار کے جائیدادیں بنائی تھی۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ جو تھے تم اس میں شک کرتے، جو آخرت کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ اس کا انجام ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، اور بے شک متقی لوگ ہوں گے امن والی جگہ پہ، فی جنات وعیون۔ اب ذرا کمپیریزن کر لیں، ایک طرف زقوم ہے، بے عزتی ہے، انسلٹ کی جا رہی ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے، گھسیٹا جا رہا ہے پیروں سے پکڑ کے، بالوں سے پکڑ کے، کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے سر پر، اور دوسری طرف کیا ہے؟ فی مقام امین، امن والی جگہ۔ اور امن کس کو کہتے ہیں؟ امن جو انسان کی روح اور اس کے دل اور اس کے جسم ہر طرح سے اس کو سلامت رکھنے والا ہو۔ فی جنات وعیون، اور وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ پہنیں گے باریک ریشم سے اور موٹے ریشم سے،
اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک اسی طرح وزوجناہم بحور عین اور بیاہ دیں گے ہم انہیں گوری عورتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمین اور وہ طلب کریں گے اس میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی اور نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو سوائے اس موت کے جو ان کو پہلے آ چکی. ووقاہم عذاب جہیم اور وہ بچا لے گا انہیں عذاب جہنم سے. فضلا من ربک فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے. ذالک هو الفوز العظیم اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے. فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون. These are the two destinations, جہنم and جنت. دو منزلیں سامنے رکھنی. جہنم پہ پہنچنے والوں کے اعمال بھی سامنے رکھتی ہے اور جنت میں پہنچ جانے والوں کی صفات بھی سامنے رکھتی. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو آسان کر دیا گیا ہے آپ کی زبان پر. لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فرتقب انہم مرتقبون بس اب آپ انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ وہ خود اپنے اعمال کا بدلہ چکانے والا ہے. وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ جنت یا جہنم کا راستہ بنانے والا ہے. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کر دیا اور اس کو آسان بھی کر دیا سمجھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان ہے. اور جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ چیز آپ ریئلائز کرتے جا رہے ہیں کہ واقعتاً قرآن کریم کی آیات بغیر کسی ڈسکرپشن کے، بغیر کسی لمبی چوڑی تفسیر کے، اگر انسان نصیحت حاصل کرنے، اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت واضح سے سمجھا دیتی ہیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ صراط مستقیم ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اور ہمیں جو ہے وہ اپنے دین پر قائم رکھیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک